بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیاں بیت جاتی ہیں، سال کے بعد سال گزرتے ہیں، وقت ہزاروں کروٹیں لیتا ہے، دریاؤں کا ہزاروں گیلن پانی سمندر سے ہم آغوش ہو جاتا ہے، تب کہیں جا کر کسی دیداور کی صورت نظر آتی ہے۔ جس طرح نظام شمسی ہزار بار گردش کر چکا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر کامل انسان عزم اور روحانی طور پر بلند قامت فقیر دنیا میں امن و شانتی، انسانیت میں محبت پیدا کرنے اور گمراہوں کو راہ نجات دکھانے کے لیے آتا ہے۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں ایک پاک شخص حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بھی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی مرد کامل کا پیدا ہونا ایک روشنی، ایک کرشمہ ہوتا ہے۔ اس دھرتی پر حضرت بابا فرید جیسے پھول روز نہیں مہکتے۔ کامل تو بہت ہو سکتے ہیں، مگر کامل مرشد اور رہنما گنے چنے ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید صوفی العظم کے آسمان پر 14ویں کے چاند تھے۔ ابتدائی تعلیم والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ 11 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اپنے دور کے مروجان ظاہری علوم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ملتان کا قصد کیا۔ مولانا منہاج الدین ترمذی سے فقہ کی معروف کتاب نافع پڑھی اور علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد قندھار تشریف لے گئے۔ وہاں 5 برس قیام فرمایا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، صرف و نحو اور منطق میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی۔ بابا فرید ریاضت، عبادت، معاہدہ، فقر اور ترک و تجدید میں بے مثال تھے۔ اس کے بعد وہ دہلی روانہ ہو گئے اور اپنے مرشد کے زیر نگرانی روحانی تربیت کے مدراج طے کیے۔ بابا فرید الدین گنج نے کافی عرصے تک ہانسی میں بھی قیام کیا۔ ہانسی کی تنہائی سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور صوفی ازم کی چاروں منازل عالم ناسوت، عالم الملکوت، عالم الجبروت اور عالم اللاہوت طے کیے۔ ہانسی کے 20 سالہ قیام کے دوران دینی علوم کے ساتھ ساتھ باطنی اور روحانی علوم بھی حاصل کیے۔ شریعت اور طریقت میں عروج حاصل کیا۔ ان کا چلہ معکوس 40 دن تک کنویں میں الٹے رہنا کی روایت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اپنے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے انتقال کے بعد چشتیہ سلسلہ کے سرگردہ بنے اور اجودھن میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہاں پر لوگ ان کے حلقہ ارادات میں داخل ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک جماعت خانے کی بنیاد رکھی، جہاں پر ہر وقت بہت سے دانشور اور صوفی ہر وقت موجود رہتے تھے۔ انہیں عربی، فارسی، پنجابی اور ملتانی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ بابا فرید بہت صاحب فضیلت و کرامت تھے۔ جب انہوں نے شہرت حاصل کی اور دور دور تک ان کی کرامت کا ذکر ہونے لگا تو بہت سے بادشاہ اور امراء آپ کے متقید ہو گئے۔ آپ کے کلام میں ایسی تاثیر تھی کہ گاؤں گاؤں سے آپ کے مرید ہو گئے۔ بابا فرید کو شیرنی بہت پسند تھی اور شکر آپ کی پسندیدہ تھی۔ مشہور ہے کہ ایک بار شکر کے بیپاری گدھوں پر شکر کی بوریاں لادے ہوئے آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ان سے شکر کی قلیل مقدار خریدنی چاہی تو انہوں نے بہانہ بنا کر کہا کہ شکر نہیں ہے، نمک ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین نے مسکرا کر فرمایا، ٹھیک ہے، نمک ہی ہوگا۔ وہ سوداگر جب منزل مقصود پر پہنچے اور بوریے کھولے تو دیکھا سب شکر نمک میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پشیمان ہو کر بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے طالب ہوئے۔ آپ نے کمال شفقت سے فرمایا، شکر ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ نمک شکر ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن سے آپ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ بابا فرید کی تعلیمات بنیادی طور پر وہی ہے جو آپ سے 2 صدیاں پہلے اعلیٰ حضوری نے متعارف کروا چکے تھے۔ ان کے ہاں بھی مذہبی قانون اور داخلی صوفیانہ صداقت میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا رجحان غالب نظر آتا ہے۔ بابا فرید کی وجہ سے توسف پنجاب میں ایک عوامی تحریک بن گیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے جس کا ظاہری اور باطن صفات سے خارج نہ ہو۔ صوفی کے لیے دنیا کی آسائشوں اور بصیرت کی گندگی سے محفوظ رہنا بھی ضروری ہے۔ وہ ایک چشمہ خیر و برکت تھے۔ اس چشمے سے فیض حاصل کرنے کے لیے عام و خاص کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ آپ کی زندگی کا اولین مقصد اسلام کی تبلیغ تھا، جس میں شب و روز مصروف رہتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں بڑا توازن اور سکون تھا۔ انتہائی بدترین اشتعال کے سامنے بھی برہمی کا اظہار نہیں کرتے تھے، دوسروں کی خطائیں معاف کر دیتے تھے۔ ہندو یوگی ان
کی خانقاہ میں آتے تھے اور ان سے کسب فیض حاصل کرتے تھے۔ بابا فرید کشف کرامت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور نہ ہی ان کے پابند تھے۔ بابا فرید کی تعلیمات و شاعری میں ہمیں اپنی جڑوں کی تلاش اور اجتماعی شخصیت کا شعور حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کے افکار و تعلیمات انسانی فکر و نظر، تہذیب و ثقافت کے فروغ اور اخلاقی پاکیزگی کے اعاشِ تک رسائی کے لیے نہ صرف راہیں متعین کرتی ہے بلکہ انکشاف ذات اور راہ نجات کے در بھی ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ بابا فرید الدین کہتے ہیں کہ مٹی کو برا نہ کہو، جب تک آدمی زندہ رہے مٹی پاؤں تلے رونتی جاتی ہے اور جب آدمی مر جاتا ہے تو وہی مٹی اس کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ بابا فرید کے مزار پر آج بھی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی عقیدت و احترام سے حاضر ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اخوت و محبت، ایثار و بھائی چارگی کا درس دیا۔ صوفی ازم کے صحیح آئینے، روشن اور شفاف شیشہ دراصل بابا فرید جیسے صوفیوں کی ذات میں ملتا ہے۔